ممبر نون پہ تشریف فرما ہمارے بہت ہی محترم علماء اکرام، حافظ و قاری صاحبان، ہمارے مدرسے کے مینیجر صاحب، پرنسپل صاحب اور محترم ہمارے قاسم صاحب، ابھی لوگوں بھی انہوں نے بہت بڑا ٹھنڈا ڈالا تھا جگدیش پور میں صاحب، باقی سارے لوگ، کیا میں ایک ایک کر کے نام لوں گا تو میرا ٹائم تو ویسے پورا ہو جائے گا، اس لیے سب لوگوں کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ دعا دیں تاکہ پہلے تکلیف ہے لیکن اس کے باوجود تھوڑی دیر کھڑا رہ سکے۔ محترم، آپ یہاں پہ اکٹھا ہیں، میں ابھی وہاں پہ گاڑی سے اترا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن اس کے حالانکہ یہ چیز کہنا جو ہے اس کو عام طرح سے نہ مانیے گا، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں سیاست میں بھی اس سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن میں آ گیا۔ یقیناً دقت ہے پیر میں، لیکن اس مدرسے کے ایک ذمہ دار کل ہمارے پاس پہنچے تھے، کچھ معاملات تھے، اس کو دیکھا اور اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ میں آؤں چاہے 5-6 منٹ کے لیے، میں حاضر آ گیا تو کوئی احسان نہیں کیا میں نے یہاں پر آ کر کے اپنا پہلے فائدہ کیا، اس کے بعد میں آپ سے کو میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں، اگر زندہ بخیر رہا تو 10 جولائی کو آنے والی یہ آپ کا عدلمیہ 75 کا ہو جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے 75 کا سفر پورا ہو جائے گا 10 جولائی کو، کیونکہ میری ڈیٹ آف برتھ 10 جولائی 51۔ میں زندہ باد کہنے والے لوگوں میں سے تھا۔ گریجویشن کرنے کے بعد میں ایک لہر آئی، سنجے آئے، فلاں آئے، ڈھما آئے کیا، لیکن ایک دن میرے دل نے کہا کہ علی میاں مردوں کا زندہ باد کیوں کرتے ہو، زندے کا زندہ باد کرو جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میرے دل میں آقا کی محبت کی تڑپ آئی اور ہم لوگوں نے، ہمارے مدرسے کے لوگوں نے، فیض صاحب وغیرہ نے اور حافظ جی وغیرہ نے، ان لوگوں نے مل کر کے ایک پودا لگایا تھا ربیع الاول شریف کے نام پہ، اس کا نام رکھا تھا انجمن گنچہ اسلام۔ تو وہ گنچہ تو نہیں رہ گیا، کوشا کے ساتھ درخت ہو گیا، لیکن اس کو درخت بنانے میں آپ سب کا پورا یوگدان ہے، پوری آپ کی مدد ہے، محبت ہے، اور پورے علاقے کے لوگوں کی کہ آج آپ کا ربیع الاول شریف بیرون ملک میں بھی بیٹھ کے یہاں کا جلوس اور جلسہ دیکھا جاتا ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں، سیاست آج بھی کرتا ہوں لیکن زمین فروش نہیں۔ علماء اکرام گواہ ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں چلولی بھی ہے، یہاں ماہگاؤں بھی ہے، یہاں رانی گنج بھی ہے، پورے گوہر آئی ہے، سرن لطیفہ ہے، فضائل ارشاد بھی ہے، دارالعلوم کریم نواز بھی ہے، تمام جگہوں پہ جلسوں کے دوران، وارث گنج بھی ہے ہمارا، تب جلسوں کے دوران ہمیں اگر دعوت ملی تو میں نے شرکت کیا ہے، کوشش کیا، لیکن اپنے جلسے میں ہم نے غیروں کو بھی دعوت دیا صرف اس لیے کہ ہمیں دیکھیں کہ میرے جلسے میں کیا ہوتا ہے، جو آج ہمارے جلسوں کے بارے میں، ہمارے لوگوں کے بارے میں، ہمارے مدارس کے بارے میں لوگ طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں جلسے میں آئیں اور دیکھیں کہ امت محمدیہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کر کے، کس طرح سے یہ اپنے جلسوں کو، جلوس کو بناتے ہیں۔ ایک دن یہ کیا نام ہے جو آپ کے برسنڈا کے پاس ہے مدرسہ، مولانا کٹون صاحب کا مدرسہ نہیں ہے جو قاری صاحب کو قطبالدین کیا ہے، کوئی مدرسہ چلاتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں اس لیے کہ آپ کی ضرورت پڑے گی مدرسے والوں کو۔ اتفاق سے اس وقت کے وزیر تھے بی جے پی کے محسن رضا صاحب،
یہ بہت ہی اتفاق سے انہوں نے ہم کو بلایا تھا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ مدرسے والے سنیے. تو وہاں پہ جھنڈا روہن ہو چکا تھا، منتری جی وزیر صاحب لیٹ ہو گئے تھے، تو مزید اس کے باوجود آپ لوگ خاص طور سنیے کہ دوبارہ جھنڈا پھہرایا گیا، دوبارہ جنرل نائب پڑھا گیا. ہمیں بڑا خراب لگا. ارے بھائی آپ تو ایسے آئے تھے، اپنا شیئر کر لیتے اس کے اندر جلسے میں، لیکن دوبارہ پڑھا گیا. اس کا باقاعدہ کلپ بنوائی گئی، یہ کیا گیا وہ کیا. اور اس کے بعد چونکہ دیر ہو رہی ہو تو وہ لوگوں نے منتظمین نے کہا کہ اچھا منتری جی بولے گا یہ تھوڑی دیر آپ بول دیجیے. اور انہوں نے بولا، اور اس کے بعد جو آپ لوگوں سے سیکھا ہے، ہم نے کہا محسن رضا صاحب بڑی خوشی ہے کہ آپ ہمارے انچارج ہیں، ہماری بیٹی دیکھ رہے ہیں. لیکن ابھی یہ جو یہاں پہ ہوا، اس کے پہلے بھی انہوں نے جنرل میں ہی پڑھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہی پڑھا. آپ کے آنے کے بعد یہ دوبارہ ہوا. چلیے کوئی بات نہیں. ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں کو تو طرح طرح کے الزامات رکھتے ہیں. آپ وزیر ہیں، میں کوئی آپ کو یہاں پر آپ کے اوپر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں اپنے چیف منسٹر صاحب کو بتا دیجیے کہ مسلمان کی مسجد، مسلمان کا مدرسہ جو ہمارے بارے میں پرچارت کیا جاتا ہے، اس کا پرچار کرنا، پروپیگنڈا کرنا بند کرے گا. مسجد اور مدرسے کے بارے میں اگر جاننا ہے تو ہم کو بتا دیجیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سلیقے سے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کو کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تو مسجد میں ہم یہ کرتے ہیں، لیکن یہ کرنے کے لیے ہم سیکھتے کہاں ہیں؟ مدرسے میں. ہم مدرسے میں جا کے سیکھتے ہیں کہ ہم کیسے نماز پڑھیں گے، کیسے اللہ کو یاد کریں گے، کون کون سے ارکان ہیں، کیسے اٹھیں گے، کیسے بیٹھیں گے. کہنے کا مطلب وہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. تو ہم رسول اللہ کے گھر میں یہ سیکھتے ہیں کہ ہم کتنے آداب کے ساتھ ہم مسجد میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں. باقی اب کچھ اور آگے نہیں کہوں گا، نہیں تو اب زیادہ ٹائم ہو جائے گا ہمارا. آپ لوگوں سے میں یہاں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، جیسا میری جانکاری میں ہے کہ 22 بچے مدرسہ مدرسہ شاہ العلوم پورے گوہر میں آج فارغ ہو رہے ہیں. عالم حافظ قاری، سبحان اللہ، بڑا نورانی منظر ہے. آپ باہر سے دیکھیے، اگر تو میں تو دیکھتے ہوئے آیا ہوں. اگر وہ سب بیٹھ جائیں گے تو سیٹیں سب بھر جائیں گی، خالی نہیں رہیں گے. یہ بچے جو ہیں عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کے استاد محترم کو، جن لوگوں نے ان کو پڑھایا ہے، اور ان کے والدین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے یہ جو آج آپ کے بچوں کو ملا ہے. کوئی عالم ہوا ہے، کوئی قاری ہو رہا ہے، کوئی حافظ ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے. تو ہم اور آپ بھی اس انعام کے مستحق بنے اور اس کو ادھر سے سن کے ادھر سے نہ اڑاتے. آخری بات ایک کہہ دوں، اگر ہم اور آپ اپنی جگہ صحیح ہو جائیں، ساری دنیا صحیح ہو جائے. یہ لوگ جو بیٹھے ہیں کون ہیں؟ جو آپ کے سامنے بیٹھے، ارے یار بھیا تم لوگ تو بولو کچھ نا، کون ہے یہ؟ شک ہے کیا؟ عالم ہے نہیں؟ کون ہے؟ عالم دین ہے. اور کیا کہتا ہے؟ ان کو نائب رسول ہے، ہمارے نبی پاک کے اسسٹنٹ ہیں، ہے نا؟ اور اسی لیے ابھی اولاد رسول بھی آ رہے ہیں، وہ بھی نائب رسول بھی ہیں، اولاد رسول بھی ہیں. اور یہ نائب رسول ہے. نائب رسول کی حیثیت آپ جانتے ہیں. ہم سب کچھ اپنا گوا دیے، سب بھولتے چلے جا رہے ہیں. بغل سے نکل جائیں گے، ہم اپنے عالم دین کو عزت نہیں دے سکتے، ہم اس کو سلام نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی دعائیں لے لیں. آپ ان کو عزت دیجیے، اس لیے کہ نبی پاک کے کو جو مشن دے کر کے اللہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو اس دھرتی میں بھیجا تھا، اس مشن کو آگے آج یہ بڑھا رہے ہیں. اس لیے یہ نائب رسول ہے اور لائق احترام. تو آپ یہ وعدہ کیجیے
یہ ہمارے مذہبی لوگ، یہ ہمارے عالم، مفتی، قاری، حافظ جہاں بھی ملیں آپ ان کو عزت دیجئے. آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیے. ان کی شان میں کوئی گستاخی مت کیجئے، کیونکہ یہ تو آپ کو دینا چاہتے ہیں نا. آپ کو لینے کا طریقہ ہو در کریم سے. بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. بس اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں تو مولانا الیاس کی وجہ سے مجھے کچھ یاد آ گیا کہ شاید میں 2-3 شعر کہہ دوں. الیاس صاحب کہ کوئی عالم گزر جائے لیکن، کوئی عالم گزر جائے لیکن حق کی راہوں پہ چلتے رہیں گے. کوئی عالم گزر جائے لیکن حق کی راہوں پہ چلتے رہیں گے. ہم ہیں ایمان کی شمع فروزہ، آندھیوں میں بھی جلتے رہیں گے. ہم ہیں ایمان کی شمع فروزہ، آندھیوں میں بھی جلتے رہیں گے. اور پیاس کے ہونٹ سرشار ہوں گے کیونکہ ساقی تو سرکار ہوں گے. پیاس کے ہونٹ سرشار ہوں گے کیونکہ ساقی تو سرکار ہوں گے. دور پہ دور چلتا رہے گا، جام پر جام ڈھلتے رہیں گے. کوئی عالم گزر جائے لیکن حق کی راہوں پہ چلتے رہیں گے. اور جس میں آدم کو ترتیب دے کر، جس میں آدم کو ترتیب دے کر یہ مشیت کی آواز گونجی. سب کا خاتم رسول ایک ہوگا، صرف چہرے بدلتے رہیں گے. سب کا خاتم رسول ایک ہوگا. بس انہی الفاظ کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے جو کچھ تھا اس ناچیز نے آپ کے سامنے پیش کیا. کوئی بے ادبی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا. خاص طور سے میں اقرار سے معافی چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.